ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور کہیں ایک گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا. اس بچے کا نام عمر تھا. عمر بہت شرارتی تھا. وہ ہر وقت کھیلتا رہتا تھا. وہ جس گاؤں میں رہتا تھا اس گاؤں میں بہت چہل پہل تھی. بچے کھیلتے رہتے تھے, بڑے اپنے کام کاج کرتے رہتے تھے, پرندے چہچہاتے تھے, بھینسیں چارہ چرتی رہتی تھیں. ہر طرف خوشی کا سما تھا. کبھی کوئی بھی آپس میں لڑتا نہیں تھا. سب بہت پیار اور سلوک سے رہتے تھے, اور حتیٰ کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں کے سب بچے بڑے ہوتے گئے. عمر بھی انہی میں سے ایک تھا. عمر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا, اور وہ 9-10 بہن بھائی تھے. اپنے بہن بھائیوں میں بڑا ہونے کے باعث عمر اپنے بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتا تھا. ان کے ناز نخرے اٹھاتا تھا اور ان سے ہمیشہ شفقت سے پیش آتا تھا. عمر کے والد اپنے بچوں کو پالنے کے لیے سارا دن کام کرتے رہتے. کبھی وہ بھینسوں کو چارہ ڈالتے رہتے اور کبھی بکریوں کے پیچھے بھاگتے, اور کبھی کبھار کھیت میں کام کرتے رہتے. ان کو اپنے بچوں سے بے حد پیار تھا, اور اپنے بچوں کی ساری خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ صبح سے لے کے شام تک کام ہی کرتے رہتے. عمر کے والد کی طرح عمر کی والدہ بھی سارا دن کام کرتی رہتی. کبھی وہ بچوں کے لیے کھانا بناتی, کبھی بچوں کے کپڑے استری کرتی, اور کبھی بھینسوں کا خیال رکھتی. سارا دن بچے کو گود میں اٹھائے رکھتی اور دوسرے ہاتھ سے کام کرتی رہتی, اور سخت محنت والی زندگی گزارنا شروع ہو گئی تھی. دن بھر محنت کرنے کے باعث عمر کے والد اور والدہ نہایت کمزور ہوتے گئے. نوبت یہاں تک آ گئی کہ عمر کے والد بیمار ہو گئے اور وہ بستر سے جا لگے. گھر والوں پہ بہت مشکل وقت آ گیا. کھانے کے لالے پڑ گئے, کھانے کو روٹی بھی نہیں نصیب ہوتی تھی. عمر کی والدہ نہایت پریشان رہتی تھی. وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھیں کہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں. آخر تھے بھی تو 10 بچے, اس میں کیا کرتی وہ. چاروں ناچار انہیں ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑا, اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ عمر کو کسی کام پہ بھیجیں. چنانچہ عمر کو کام پر جانا پڑا, اور عمر ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرنا شروع ہو گیا. وہاں پہ عمر کیا دیکھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بچے ہیں, بہت ساری لڑکیاں ہیں, بہت سارے لڑکے ہیں جو کام کر رہے ہیں. عمر کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا, کیونکہ وہ صرف اکیلا بچہ نہیں تھا جو اپنی پڑھائی چھوڑ کے, اپنا بچپن چھوڑ کے باقی بچوں کے ساتھ کام کر رہا تھا, بلکہ اور بھی بہت سارے بچے تھے جو یہ کام کر رہے تھے. صبح سے لے کے شام ہو جاتی اور بچے کام کرتے رہتے فیکٹری میں. فیکٹری کا مالک بھی بہت سہا تھا. بچوں کو ڈانٹتا کہ اگر تم کام غلط کرو گے تو میں تمہیں فیکٹری میں سے نکال دوں گا. اس ڈر کے باعث سب بچے دھیان سے کام کرتے اور اپنا وقت پورا کرتے. کام کرنے کے باوجود گھر کی روٹی تو چلتی رہی, لیکن عمر کے حالات نہ بدلے. صبح سے لے کر شام تک کام کرنے پر عمر کے حالات نہ بدلے. اس کا گھر ویسے ہی کچا مکان, کیچڑ آلود جگہ تھی. وہ باقی بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتا تو بڑا پریشان ہوتا کہ اس کو بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا. وہ بھی اسکول جانا چاہتا تھا, باقی بچوں کے ساتھ پڑھنا چاہتا تھا, لیکن وہ بس اسکول جاتے ہوئے بچوں کو دیکھتے رہ جاتا, کیونکہ وہ اسکول نہیں جا سکتا تھا. اس کو اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے تھے, لیکن جیسے وہ گھر جاتا اس کا وہی گندا مٹی کا گھر اس کا منتظر ہوتا. ایک دن کرنا ایسا ہوا کہ گاؤں میں NGO کی ٹیم آئی. NGO کی ٹیم میں بہت ساری خواتین اور مرد حضرات تھے. ان لوگوں نے بچوں سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو, لیکن بچے تو پریشان تھے, وہ تو اسکول جاتے ہی نہیں تھے. انہوں نے عمر سے بھی پوچھا, لیکن عمر بھی اسکول تو نہیں جاتا تھا, وہ تو سارا دن ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام ہی کرتا تھا. NGO والوں نے گاؤں کے بڑوں سے اور خصوصاً ان کے والدین سے بات کی کہ بچوں کو اسکول بھیجنا کتنا ضروری ہے. اگر یہی بچے کامیاب ہو جائیں گے تو کل کو آپ کا نام روشن کریں گے اور زیادہ پیسے کما کر بھی لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. ایک انسان کو معزز شہری بناتی ہے, انسان کو اصول سکھاتی ہے, اور انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہے. انہوں نے گاؤں کے والدین سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے بچوں کے تعلیم کے تمام اخراجات اٹھائیں گے, آپ بس انہیں اسکول جانے دیں. لیکن گاؤں کے سب بڑے یہ ماننے سے قاصر تھے, کیونکہ ان کو یہی لگتا تھا کہ ان کے حالات صرف اسی صورت میں بدل سکتے ہیں جب ان کے بچے چھوٹے چھوٹے جاب کرنا شروع کر دیں. عمر نے اپنی والدہ کو منانے کی بے حد کوشش کی. اس نے بتایا کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے اور میں ایک بہت بڑا انسان بننا چاہتا ہوں. آخر عمر کی والدہ کو عمر کے خواہش کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور عمر ایک بہت اچھے اسکول میں داخل ہو گیا. NGO والوں نے عمر کے سارے اخراجات اٹھائے اور وہ ایک بہت قابل انسان بن گیا.
پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے عمر بڑا ہو کر پھر کیا بنا؟ عمر پڑھ لکھ کر ایک بہت بڑا آفیسر بن گیا۔ وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس نے دن رات محنت کی۔ وہ لوگوں کے لیے آواز بلند کرتا، ان کے لیے ان کے حق میں بولتا، اور یہ کرتے کرتے وہ ایک دن بہت بڑا نامور وکیل بن گیا۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کی بھی تعلیم مکمل کرائی اور اپنی وکالت سے اس نے پیسے بھی کمائے، اپنے گھر کے اخراجات بھی اٹھائے۔ رفتہ رفتہ عمر کو ایک قابل افسر دیکھنے کے بعد گاؤں کے واقعی والدین کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ ان کے بچے بھی بڑے ہو کر قابل افسر بنے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرانا شروع ہو گیا اور ہر ایک کا یہی دل کرتا تھا کہ ان کا بچہ عمر کی طرح ایک بہت بڑا آفیسر بنے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے بے شمار بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور وہ بڑے بڑے آفیسرز بننا شروع ہو گئے۔ یہ سب عمر کی محنت تھی۔